رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ میں تھے تو آپ جب نماز ادا فرماتے تھے تو آپ کے سامنے دونوں قبلے ہوتے تھے، لیکن جب آپ مدینہ تشریف لائے تو 16-17 مہینے تک آپ نے بیت المقدس کی طرف آپ نے چہرہ کر کے نماز ادا فرمائی۔ یہ جو کعبہ ہے یا قبلہ جسے ہم کہتے ہیں، یہ در حقیقت مظاہر عبادت ہے، یعنی حقیقت عبادت نہیں ہے۔ یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ توفیق دیتا ہے تو توفیق اللہ کسے دیتا ہے؟ اسے دیتا ہے کہ جو طالب حق ہوتا ہے، طالب ہدایت ہوتا ہے۔ گویا کہ آپ کی یا میری ذمہ داری یہاں پر یہ بنتی ہے کہ ہم اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ کل قیامت کے دن یہ ہماری گواہی درست ثابت ہو اور یہ مکمل ثابت ہو۔ کہ کسی کو کافر قرار دینا، کسی پر فتویٰ لگانا، دائرہ اسلام سے خارج کرنا، یا کسی کو جہنمی قرار دینا، کسی کو جنت سے نکالنا، یہ ہمارا کام نہیں ہے، بلکہ امتحان اور آزمائش کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جو پوشیدہ صلاحیتیں ہوتی ہیں، خفتہ صلاحیتیں ہوتی ہیں، ان کو نشو و نما دی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھ کر آئے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ احکام کے ذریعے سے، کلمات کے ذریعے سے اللہ نے ابراہیم کو آزمایا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے، وہ تو ایمان والوں کو پختہ کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے، آزمائش اور امتحان سے گزارتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ذریت اسماعیل کا شروع سے جو قبلہ ہے وہ یہی بیت اللہ رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ صدق اللہ العظیم۔ آج سے ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 142 یہاں سے آغاز کر رہے ہیں، اور یہ میں بتاتا چلوں جیسے میں نے گزشتہ درس میں بھی بتایا تھا کہ یہاں سے دوسرے پارے کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ بھی بتایا تھا کہ یہ جو پاروں کی تقسیم ہے یہ صرف سہولت کی خاطر کی گئی ہے، تاکہ اگر کوئی پورے مہینے میں قرآن مجید پڑھنا چاہتا ہے، مکمل کرنا چاہتا ہے، تو 30 دنوں کی یہ ایک تقسیم بنا دی جائے کہ ہر دن یعنی روزانہ ایک پارہ پڑھا جائے تو 30 دنوں میں قرآن پاک مکمل ہو جائے۔ تو یہ 30 جز بنا دیے گئے ہیں۔ ترجمہ یہ ہے کہ سیقول السفہاء من الناس، کہ سفہاء نادان یا بے وقوف کہیں گے، یعنی لوگوں میں سے وہ لوگ کہ جو بے وقوف ہیں یا بعد بے وقوف، وہ یہ کہیں گے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ کس چیز نے ان کو ان کے قبلے سے پھیر دیا جس پر یہ تھے۔ یہ آیت اصل تحویل قبلہ سے متعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ میں تھے تو آپ جب نماز ادا فرماتے تھے تو آپ کے سامنے دونوں قبلے ہوتے تھے، یعنی بیت المقدس بھی اور کعبۃ اللہ بھی، یہ دونوں آپ کے سامنے ہوتے، یعنی اس طریقے سے آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت فرمایا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ مدینہ تشریف لائے تو 16-17 مہینے تک آپ نے بیت المقدس کی طرف آپ نے چہرہ کر کے نماز ادا فرمائی۔ اب جب تحویل قبلہ کا حکم اترا، نازل ہوا، تو اب کعبۃ اللہ کی طرف جب چہرہ کیا جاتا تو بیت المقدس پیچھے ہو جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہ آپ کی طبیعت پر یہ بات گراں گزرتی کہ آپ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا فرماتے تو کعبۃ اللہ وہ پیچھے رہ جاتا۔ تو یعنی کہ یہ ایک لحاظ سے اپوزٹ تھے، ایک دوسرے کے سمت کے لحاظ سے، ڈائریکشن کے لحاظ سے بالکل مختلف یعنی ڈائریکشن میں تھے۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر یہ حکم نازل فرمایا کہ آپ اپنا چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف آپ کر لیجئے۔ یہ جو کعبہ ہے یا قبلہ جسے ہم کہتے ہیں، یہ در حقیقت مظاہر عبادت ہے، یعنی حقیقت عبادت نہیں ہے۔ ہمارے لیے ایک سمت متعین کر دی گئی تاکہ ہم یکجہتی کے ساتھ اور متحد ہو کر ہم
مسلمان جو ایک عقیدہ رکھتے ہیں، ایک کتاب کو مانتے ہیں، ایک خدا کو مانتے ہیں، تو لہٰذا ہماری جو جہت ہے، ہماری جو سمت ہے وہ بھی ایک ہو جائے۔ ہم جب نماز پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں، تو ہمارے سب کے چہرے مسجد حرام کی طرف یعنی کعبۃ اللہ کی طرف ہو جائیں۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ صفحا فرمایا، اگر آپ تھوڑے سے یاد کریں، اپنے ذہن پر اگر آپ زور دیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آیت نمبر 130 پڑھی تھی، جس میں یہ فرمایا تھا کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ، کہ ملت ابراہیم سے جو روح گردانی کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، یہ وہ ہے کہ جس نے خود کو جہالت میں مبتلا کر دیا ہے، بے وقوفی میں، حماقت میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہ آیت نمبر ہے 130۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ابراہیم کو ہم نے چنا دنیا میں، اور وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں یقیناً صالحین میں سے۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ صافحہ کا لفظ استعمال ہوا، صافحہ نفسہ، کہ جس نے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر دیا، جہالت میں مبتلا کر دی۔ یہ کون شخص ہے؟ یہ وہ ہے جس نے ابراہیم کے دین سے، ملت سے منہ پھیرا ہے۔ تو یہاں پر صافحہ کا لفظ آیا، اور اسی صافیہ سے صفیح ہے یعنی بے وقوف شخص، اور اس کی جمع صفحاء ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہی یہ بات سامنے رکھ دی کہ یہ جو اعتراض ہے یہ پہلے بیان کر دیا۔ کیا اعتراض؟ کہ یہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تحویل قبلہ فرمائے گا، یہ کہے گا کہ بھئی اب آپ اپنے چہروں کو پھیر لیں، تو یہ جو بے وقوف لوگ ہیں، احمق لوگ ہیں، یعنی وہ لوگ کہ جو اپنے رسم و رواج کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جن کو دین کے بارے میں پتہ نہیں ہے، جنہوں نے اپنی یہودیت کو اور اپنی نصرانیت کو ہی دین بنا لیا ہے، کہ جو فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے فرقوں کو دین قرار دیا ہوا ہے، یہ بے وقوف لوگ ہیں۔ اب ان کا اعتراض کیا ہوگا کہ بھئی کہ کیا وجہ ہے، کہ کیا ہوا کہ یہ لوگ پہلے جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکدم انہوں نے اپنے آپ کو پھیر لیا ہے، ان کو کیا ہوا ہے؟ اب اس کا جواب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساتھ ہی عطا فرما دیا، فرمایا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ کے لیے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی۔ اب یہ جواب مل گیا کہ بھئی مشرق اور مغرب اللہ کی، اللہ تمہیں کہتا ہے جس طرف تو اسی طرف ہی چہرہ کر کے نماز کو، اللہ کی عبادت تم نے کرنی ہے۔ اب جو بات تم کہتے ہو اب وہ کوئی حتمی اور آخری بات تو نہیں ہے۔ بیت المقدس بھی در حقیقت اس لیے تھا کہ رخ جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی طرف رہے، مسجد حرام کی طرف رہے، تو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعمیر فرمایا اللہ کے حکم پر، تو اس سے پہلے کعبۃ اللہ بھی وجود میں آ چکا تھا۔ تو یہاں پہ پہلے اعتراض کو بیان کر دیا، پھر اس کے بعد اس کا جواب بھی دے دیا۔ صراط مستقیم کی جو ہدایت ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے، یہ مشیت ہمیشہ حکمت کے ساتھ ہے اور دلائل کے ساتھ ہے، اور صراط مستقیم اللہ جسے چاہتا ہے دکھاتا ہے یا دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم کی جسے چاہتا ہے، یعنی کس کے لیے چاہتا ہے؟ کہ جس کو اللہ کی طرف سے کتاب دی گئی، اللہ کی وحی دی گئی، اور پھر اس نے اس کو اختیار کیا۔ زبردستی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پر ہدایت کو مسلط نہیں کرتا۔ یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ توفیق دیتا ہے، تو توفیق اللہ کسے دیتا ہے؟ اسے دیتا ہے کہ جو طالب حق ہوتا ہے، طالب ہدایت ہوتا ہے، حق طلب کرنے والا ہوتا ہے، تو اسی کو پھر ہدایت بھی ملتی ہے۔ تو جس میں طلب ہی نہ ہو، خواہش ہی نہ ہو، تو اس کو کہاں سے پھر کچھ نصیب ہوگا؟ تو یہ پہلی آیت یعنی آج کی 142 نمبر۔ اب اس کے بعد دیکھیے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا۔ اب یہ جو وسط کا لفظ ہے، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو درمیان ہے، پگڈنڈی نہیں، درمیان، یعنی ادھر کنارہ ادھر کنارہ، درمیان کا جو راستہ ہے اس کو وسط کہا جاتا ہے، یعنی دو طرفوں کے درمیان جو ہے وہ وسط ہے، اور یہیں سے ہی بہتر ہونے کا جو مفہوم ہے وہ بھی یہیں سے پیدا ہوتا ہے، وسط سے، یعنی دو طرفوں کے درمیان وسط ہوتا ہے، اور یہ بہتر ہونے کا مفہوم ہے۔ اور یہود و نصارہ نے جو اللہ کے انبیاء علیہ السلام میں، نبیوں میں تفریق کر کے وہ شاہراہ سے ہٹ گئے تھے، تو وہ امت وسط نہیں رہے تھے،
یعنی امت وسط یہ ہے کہ جو اللہ کا دین ہے، اللہ نے جو وحی اتاری، اللہ نے جو کلام اتارا، وہ در حقیقت جو اس کو اختیار کرتا ہے وہ امت وسط ہے۔ جو انبیاء علیہ السلام میں تفریق کرتا ہے اور کسی کو مانتا ہے کسی کو نہیں مانتا، کسی کو پیغمبر مانتا ہے کسی کو پیغمبر نہیں مانتا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو وسط سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں۔ تو فرمایا کہ اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے، بہترین امت ہم نے تم کو بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہو جائے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت تمام کر دی۔ اللہ نے جو ان کو حکم دیا، جو اللہ نے ان کو پیغام دیا، وحی دی، وہ آپ نے من و عن جو آپ کے مخاطبین ہیں، امت ہیں، مسلمان ہیں، ان تک آپ نے صحابہ تک پہنچا دی۔ اب پھر اس کے بعد جو ذمہ داری ہے وہ امت کی بن جاتی ہے کہ وہ لوگوں پر گواہ ہو جائیں۔ ایک تو گواہی ہے آخرت کی، آخرت کی گواہی ہے تو واضح بات ہے کہ دنیا کی گواہی بھی ہے، یعنی آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت پر گواہی دیں گے، صحابہ پر، کہ اے اللہ میں نے تیرے دین کو ان تک پہنچا دیا تھا اور من و عن مکمل طور پر پہنچا دیا تھا۔ اب اس کے بعد پھر جو امت ہے، مسلمان ہیں، صحابہ ہیں، پھر انہوں نے آگے لوگوں تک اللہ کے دین کو پہنچایا۔ تو گویا کہ آپ کی یا میری ذمہ داری یہاں پر یہ بنتی ہے کہ ہم اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ کل قیامت کے دن یہ ہماری گواہی درست ثابت ہو اور یہ مکمل ثابت ہو۔ یہ نہ ہو کہ دوسرے لوگ یا امتیں یا قومیں یہ کہیں کہ جی ہم تک اللہ کے دین کو ان لوگوں نے نہیں پہنچایا تھا۔ یہ وہ ذمہ داری ہے جس کا میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں کہ کسی کو کافر قرار دینا، کسی پر فتویٰ لگانا، دائرہ اسلام سے خارج کرنا، یا کسی کو جہنمی قرار دینا، کسی کو جنت سے نکالنا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام جو سپرد کیا گیا وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں تک اللہ کے دین کو پہنچاتے رہیں۔ یہ وہ کام ہے جو آپ کو اور مجھے اور ہم سب کو کرنا ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تو اب یہ فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ فرمایا کہ پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ یہاں پہ یہ اللہ پاک نے یہ فرمایا، یعنی یہ بطور امتحان اور بطور آزمائش اس بات کو بیان کیا گیا۔ اب یہاں پر ایک دو باتیں ہیں جو میں خاص طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اب یہاں پر جو یہ فرمایا کہ تاکہ ہم جان لیں، تو یہاں پر علم سے مراد جاننا بھی ہوتا ہے، ممیز کرنا بھی ہوتا ہے، چھانٹ کر الگ کر دینا بھی ہوتا ہے، اور ظاہر کر دینا بھی ہوتا ہے۔ اور جو امتحان میں ڈالنا ہوتا ہے نا، اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ امتحان میں ڈالنا کوئی ایمان سے محروم کرنا ہوتا ہے، بلکہ امتحان اور آزمائش کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جو پوشیدہ صلاحیتیں ہوتی ہیں، خفتہ صلاحیتیں ہوتی ہیں، ان کو نشو و نما دی جائے، وہ پھلے پھولیں۔ اور یہی امتحان ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اچھے برے اور خام اور پختہ کا فرق جو ہے وہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ اب ذرا دوبارہ اس آیت کو پڑھتے ہیں تاکہ مزید جو اس میں جو معنی اور مفاہیم پوشیدہ ہیں وہ واضح ہو جائیں ہم پر۔ فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، کہ نہیں ہم نے بنایا قبلہ جس پر آپ تھے، مگر تاکہ ہم جانیں من یتبع الرسولہ، کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون واپس پلٹ جاتا ہے، یہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، یہ اصل میں ہم پرکھنا چاہتے ہیں۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، نہیں یہ معاملہ سخت مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دی، یعنی یہ معاملہ سخت تو ہے لیکن جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ان کے لیے یہ معاملہ کوئی سخت نہیں ہے، یہ کوئی بڑا معاملہ نہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی یہ اللہ کی شان نہیں ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ یقیناً رؤوف الرحیم ہے۔ یعنی اب دو طرح کے لوگ تھے جن کے لیے یہ ایک امتحان تھا۔ ایک تو وہ لوگ کہ جو
اہل کتاب ہیں، اب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان مدینے میں آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ کا نماز پڑھنا 16-17 مہینے تو یہ ایک عادت بن گئی، مسلمان اسی طریقے سے نماز ادا کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح دوسرا جو طبقہ ہے یہود و نصارہ کا، انہوں نے دیکھا کہ یہ بھی 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب جب اللہ کی طرف سے اچانک یہ حکم نازل ہوا، غالباً یہ عصر کی نماز کا وقت تھا، کہ جب تحویل قبلہ کا حکم اترا اور بالکل ایک سائیڈ سے دوسری سائیڈ کی طرف چہرہ کر لیا گیا، یعنی پہلے جس طرف چہرہ تھا اس طرف پیٹھ ہو گئی اور جس طرف پیٹھ تھی اس طرف چہرہ چلا گیا۔ اب یہ اہل کتاب کا طبقہ، اب ان کے لیے بھی امتحان، بلکہ یہ تو زیادہ معترض تھے، اعتراض کرنے والے تھے کہ بھئی یہ کیا ہوا، کیا مسلمانوں کا قبلہ بدل گیا کہ پہلے جس کی طرف چہرہ کر کے 16-17 مہینے نماز پڑھتے رہے، اب اسی سے ہی بالکل ہی چہرہ انہوں نے پھیر لیا۔ جو مسلمان تھے ان کے لیے بھی یہ بات پریشانی کا باعث تھی۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی حقیقت کو اور اسی بات کو بیان کیا ہے، یعنی کوئی بھی رسم ہو یا کوئی عادت ہو یا کوئی طریقہ ہو، وہ جب لوگوں میں رائج ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے، تو اس کو چھوڑنے میں دقت بھی ہوتی ہے اور لوگوں کو پریشانی بھی ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو، تحویل قبلہ کو امتحان قرار دے دیا کہ ہم یہ، تاکہ ہم جانیں، ہمیں پتہ ہو کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے اور کون ہے کہ جو الٹا پھر جاتا ہے۔ ایک تو یہ معاملہ بالکل واضح اور کلیئر ہو جائے، اور پھر یہ فرمایا کہ جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے ان کے لیے یہ معاملہ بھاری نہیں۔ اور یہ جو امتحان ہوتا ہے، اس سے کوئی یہ نہ خیال کرے کہ کوئی خدا نہ خواستہ، جسے ہم کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ، کہ اللہ کسی کے ایمان کو ضائع کرنا چاہتا ہے۔ نہیں، اللہ ایمان کو نہیں ضائع کرتا۔ یہ جو امتحان اور یہ جو آزمائش انسان پر آتی ہے، یہ در حقیقت انسان کو زیادہ نکھارتی ہے، زیادہ پختہ کرتی ہے، ایمان میں، یقین میں، اسلام میں انسان زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ یہ اس مقصد کے لیے خدا کی طرف سے آزمائش اترتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھ کر آئے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ احکام کے ذریعے سے، کلمات کے ذریعے سے اللہ نے ابراہیم کو آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم اس میں پورا اترا۔ تو جب پورا اترا تو اللہ نے فرمایا إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا وَمِن ذُرِّيَّتِي، کیا میری نسل، میری اولاد بھی؟ فرمایا کہ لا ينال عہد الظالمین، کہ جو میرا وعدہ ہے وہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام پر بھی آزمائش اور امتحان اتارے گئے، تو نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایمان کو اللہ ضائع کرتا ہے۔ یہ آزمائش اور امتحان تو ایک تو خام اور پختہ کا فرق واضح کر دیتا ہے، اچھے اور برے کا فرق واضح کر دیتا ہے، مضبوط اور کمزور کا فرق واضح کر دیتا ہے، سچے اور جھوٹے کا فرق واضح کر دیتا ہے۔ یہ تو اس فرق کو واضح کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور پھر جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ ان کی آزمائش بھی ہوتی ہے، ان کا امتحان بھی ہوتا ہے۔ زندگی میں ہم ہمیشہ امتحانات اور آزمائش کے ذریعے سے ہی پختہ ہوتے ہیں، بالغ ہوتے ہیں، عاقل ہوتے ہیں، میچور ہوتے ہیں۔ جس کی زندگی میں آپ دیکھ لیجئے پریشانیاں نہ ہوں، مشکلات نہ ہوں، جیسے ایک نوجوان ہوتا ہے کہ جو ماں باپ کی سرپرستی میں یا سائے میں پلتا ہے، بڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے، اس نے دنیا کی سختیاں اور زندگی کی مشکلات کو نہیں دیکھا ہوتا، تو آپ دیکھ لیں کہ اس میں جو پختگی ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، میچورٹی کم ہوتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو نوجوان ہوتا ہے، جو سختیوں سے، مشکلات سے، مسائل سے گزرتا ہے اور شروع سے ہی، آغاز سے ہی اپنی زندگی اس انداز سے گزارتا ہے، تو آپ دیکھیے کہ اس کی میچورٹی کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ یہ وہ بات ہے جس کو قرآن پاک بیان کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے، وہ تو ایمان والوں کو پختہ کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے، آزمائش اور امتحان سے گزارتا ہے۔ اس سے انسان کی جو خفتہ اور پوشیدہ صلاحیتیں وہ بھی نکھر کر سامنے آ جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد جو یہ بات بیان فرمائی کہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اس میں بھی بڑی اہم بات بیان ہے۔ رؤوف یا رافت، اس میں جو معنی پایا جاتا ہے وہ شر کو، نقصان کو دور کرنے کا معنی پایا جاتا ہے، اور جو رحمت ہوتی ہے اس میں اس بات خیر ہوتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ امتحان کے ذریعے سے کیا چاہتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ بندوں کی جو خرابیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، وہ دور کر دے ان سے، اور ان کے اندر فضائل اور ان کے اندر جو محاسن ہیں، اخلاق ہیں، وہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ ڈال دے، اس سے آراستہ کرتے ہیں۔ یعنی نیگیٹو اور پازیٹیو جس کو ہم کہتے ہیں، وہ یہ بات یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے۔ یعنی ایک چیز ہے کہ انسان پر بیماریاں حملہ کرتی ہیں، بیمار ہوتا ہے انسان۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر
مدافعت کی قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے۔ یہ جو بیماریاں ہیں یہ شر ہو گیا، اور جو انسان کے اندر مدافعت کی قوت ہے، طاقت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اسبات خیر ہو گیا۔ یہ انسان کے اندر اللہ نے یہ بھلائی رکھ دی ہے، صحت مندی۔ اب رافت اور رعوف سے مراد یہی بن جاتا ہے کہ نقصان اور شر کو، برائی کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے دور کر دیتا ہے، اور رحیم سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوبیاں، فضائل اور محاسن اور اعلیٰ اخلاق اپنے بندوں کو دیتا ہے، ان کو آراستہ کر دیتا ہے۔ تو یہ اصل مقصود ہوتا ہے خدا کے امتحان اور آزمائش کا۔ تو اس لیے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ انسان پر اگر کوئی امتحان، کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ صرف اس کو تکلیف یا اس کو ستانے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ اس کو ایک پختہ انسان بنانے کے لیے ہوتی۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء، کہ ہم دیکھتے ہیں آپ کے چہرے کا بار بار اٹھنا آسمان کی طرف، فلنولینك قبلة ترضاها، تو ہم ضرور آپ کو پھیرتے ہیں اس قبلہ کی طرف جسے آپ چاہتے ہیں، جسے آپ پسند کرتے ہیں، اس کی طرف ہم آپ کو پھیرے دیتے ہیں۔ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لیجئے۔ وحیث ما کنتم، اور تم جہاں بھی ہو، فولوا وجوہکم شطرہ، تو اپنے چہروں کو پھیر لو اس کی طرف، یعنی مسجد حرام کی طرف۔ اب یہاں پر ایک بات میں بیان کر دوں جو بہت ہی اہم بات ہے، کہ اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لو؟ اس میں ایک بڑی اہم بات بیان ہے، وہ یہ ہے کہ یہود نصارہ جب بیت المقدس کے اندر ہوتے تھے پھر تو ایک ہی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے، ان کا رخ ایک طرف ہوتا تھا۔ لیکن جب بیت المقدس سے باہر ہوتے تھے تو پھر جو کرسچن ہیں، نصارہ ہیں، مسیح ہیں، وہ اپنا چہرہ کر لیتے تھے مشرق کی طرف، اور یہود اپنا چہرہ کر لیتے تھے مغرب کی طرف۔ یعنی بیت المقدس سے باہر تو اختلاف کرتے تھے، بیت المقدس کے اندر یکسو ہو کر، یکجہت ہو کر عبادت کرتے تھے۔ پھر ان کا ایک قبلہ ہوتا تھا بیت المقدس کے اندر، بیت المقدس سے باہر پھر ان کے قبلے مختلف ہو جاتے تھے۔ تو اللہ نے اس لیے ہمیں یہ فرمایا کہ بیت اللہ کہ جس کو حصار میں مسجد حرام نے لیا ہوا ہے، تو لہٰذا تم لوگ جب اس دائرے سے تم باہر جب جاؤ گے، یعنی اپنے ملکوں میں جیسے ہوتے ہو یا مسجد حرام سے باہر ہوتے ہو، تو پھر اپنا چہرہ تم مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ یہ خاص طور پر اس لیے بیان کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں میں یہ اختلاف ہو جائے کہ بھئی ہم مسجد حرام سے باہر جب نکلیں گے، اپنے ملکوں میں ہوں گے، تو پھر ہم کس طرف چہرہ کریں؟ تو فرما دیا کہ بھئی یہ جو پورا احاطہ ہے، یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے لیے قبلہ بنا دی، اس کی طرف تم نے چہرہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ تو لہٰذا امت میں یکجہتی اور ہم آہنگی اور اتحاد، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے اس بات کو بیان کر دیا کہ جو اختلاف تھا یہود و نصارہ کا، وہ اختلاف مسلمانوں میں پیدا نہیں ہوا اور نہ ہوگا۔ اب اس کے بعد فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی یقیناً وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ اب انہو میں جو ہو ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ مسجد حرام کا اس امت کے لیے قبلہ بن جانا، قبلہ ہونا، یہ مراد ہے۔ ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ مسجد حرام کا قبلہ بننا یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، یہ جانتے ہیں۔ یعنی ایک تو ان کو یہ بات معلوم ہے کہ جو ہمیں پہلی کتابوں سے بھی اس کا پتہ چلتا ہے، اور جو ہمارے علماء نے تحقیق کی ہے اس پر تورات سے، انجیل سے، ایک تو بات یہ ہے کہ بیت اللہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسماعیل علیہ السلام کی ذریت سے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے ایک امت برپا کرے گا، یعنی مسلمان، امت مسلمہ۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ذریت اسماعیل کا شروع سے جو قبلہ ہے وہ یہی بیت اللہ رہا ہے، شروع سے بیت اللہ رہا۔ یہ تین باتیں ہیں کہ جو یہاں سے ثابت ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ جنہیں کتاب دی گئی وہ جانتے ہیں، یقیناً جانتے ہیں کہ یہ جو مسجد حرام ہے، اس کو جو اس امت کا قبلہ بنایا گیا ہے، یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ جو لوگ یہ کرتے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے تعصب کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے انکار کیے بیٹھے ہیں اور اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ ان کو سارا کچھ پتہ ہے۔ آگے جا کے ہم پڑھیں گے آیت نمبر 146 میں، تو وہاں پر واضح طور پر اس بات کو بیان کیا کہ یہ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، یعنی انہیں پتہ سارا ہے، بس نفرت کی وجہ سے اور تعصب کی وجہ سے اس بات کا انکار کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہاں سے ہم آئندہ درس کا آغاز کریں گے آیت نمبر 145 سے۔